اور لاہور میں پی ٹی آئی رہنما شوکت ترین نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. جو ہم 12% پہ چھوڑ کے گئے تھے انفلیشن کو 12.2% مارچ میں، وہ 27% تک گئی، اب 25% پہ پھر رہی ہے. جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ یہ تو کہہ رہے ہیں 1-1.5% ہوگی، ہم آپ کو آج بتا رہے ہیں کہ یہ نیگیٹو ہوگی، کیونکہ ایل ایس ایم نیگیٹو ہے، ایگریکلچر نیگیٹو ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ، اور انڈسٹریل جو گروتھ ہے نیگیٹو ہے، بزنسز بند ہو رہی ہیں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو جی ڈی پی ہے وہ گرو کرے گی، تو یہ نیگیٹو ہوگی. اس وقت ہمارے خیال میں ایل ایس ایم جو خیر آ گئے نمبرز -5% ہے 6 مہینوں میں، اور اس کے بعد ایکسپورٹس -16% ہے دسمبر میں، ریمیٹنسز -19% ہے دسمبر میں، اور آپ کی جو بزنسز جو ہیں وہ ایف ڈی آئی جو ہے وہ پہلی دفعہ دسمبر کے بیچ میں $17 ملین سے لوگوں نے پیسے نکالے ہیں پاکستان سے. پاکستان میں پیسے آ نہیں رہے، جا رہے ہیں. ایک سروے آیا تھا کہ 79% جو ہے انویسٹر کہتا ہے کہ پاکستان غلط سمت پہ چل رہا ہے، تو اس کا جو انہوں نے ایک قسم سے جو نمبرز میں آ گیا ہے وہ $17 ملین لوگ لے کے چلے گئے ہیں، اور ایف ڈی آئی جو ہے وہ 57% پچھلے سال سے کم ہے. تو آپ اس طرح دیکھ لینا کہ ایک گھر ہے، اس میں انکم جو ہے لیول گر رہا ہے، ڈالرز آنے کم ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو اس کو کس طرح یہ پورا کریں گے؟ یہ ڈیٹ لے کے پورا کر رہے ہیں. یہ ہمارے اوپر یہ باتیں کرتے تھے کہ ڈیٹ پتہ بہت بڑھ گیا ہے، انہوں نے 6.5 ٹریلین کا نیا ڈیٹ لیا ہے صرف 6 مہینوں میں. اس کا مطلب پورے سال کا 13 ٹریلین ہوگا، اور ہم نے جو 4 سال میں 19 ٹریلین لیا تھا اس پہ یہ شور مچا رہے تھے. بزنسز بند ہو رہی ہیں، تقریباً 5,700 کنٹینر جو ہے وہ پورٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں جن کی پیمنٹس نہیں ہو رہی. 4 سے 5 بلین ڈالر کی ایل سیز رکی ہوئی ہیں، اور جو کہ یہ شپنگ لائنز ہیں، ایئر لائنز ہیں، جو پروفٹ ریمیٹنسز ہیں، ان کا 1 سے 1.5 بلین ڈالر رکا ہوا ہے. آپ کو معلوم ہی ہے کہ جب پرائم منسٹر گئے تھے ترکی میں تو ٹرکش ایئر لائن نے کہا تھا کہ ہمارے 24 ملین ڈالر جو ہیں وہ انہوں نے دینے ہیں، وہ نہیں دے رہے. جو اسٹیٹ بینک کے ریزرو 4.3 بلین پہ آ گئے ہیں. اور کل جو ہے اسٹیٹ بینک گورنر کی کراچی جو ہے چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے آڑے ہاتھوں ان کو لیا، اور ان کو کہا کہ جی آپ کر کیا رہے ہیں، آپ پورا کا پورا آپ نے روک دیا اپنا پورا کا پورا پہیہ. کوئی انفلوز نہیں آ رہی اس وقت. یہ جتنی باتیں کر رہے ہیں سب نے اٹیچ کر دیا اپنی انفلوز کو آئی ایم ایف کا پروگرام ری سٹارٹ کرنے سے. آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو فائنانس منسٹر ہیں سعودی عربیہ کے، جس کے بارے میں جی ڈار صاحب کہہ رہے تھے 3 بلین تو ادھر سے آ رہا ہے، انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہم اب سٹرنگز اٹیچ کریں گے، جب تک ریفارم لوگ نہیں کریں گے ہم ان کو ویسے بالکل ڈپازٹ اور پیسے نہیں دے دیں گے، گرانٹس نہیں دے دیں گے. اسی طریقے سے ورلڈ بینک نے 1.1 بلین ڈالر ڈیفر کر دیا اگلے فسکل کے لیے. وجہ یہ ہے کہ سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئی ایم ایف کا پروگرام جناب وہ سائن کریں، اور آئی ایم ایف کا پروگرام اور یو ای نے جو 1 بلین ڈالر دیا ہے آپ دیکھیں گے وہ بھی یہی کہیں گے. تو آئی ایم ایف کا پروگرام کیوں نہیں سائن ہو رہا؟ کیونکہ وہ 2 چیزیں کہہ رہے ہیں. وہ ایک چیز یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ ابھی کچھ چند مہینے پہلے کہا تھا کہ آپ کا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ 4.6 سے 4.9 پہ آئے گا. اس وقت آپ کے ریونیو کم ہو گئے ہیں جو آپ نے بجٹ کیے تھے، اور آپ کے ایکسپنسز کوئی ڈبل ہوئے ہیں اس سے، کیونکہ آپ کی جو انرجی کاسٹ ہے وہ 123 بلین پر منتھ جو ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے. تو آپ یہ 100 بلین روپے کے جو آپ نے نئے ٹیکسز لگانے ہیں، پی ڈی ایل بڑھانا ہے، ٹیرفز بڑھانے ہیں، یہ بڑھائیں. اور دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 3-4 ریٹس کیسے ہو سکتے ہیں ایکسچینج ریٹ کے؟ آپ 227-28 پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ریٹ جا کے 200 اور 65 سے 270 پہ ہے. تو اس کو فلوٹ کریں روپے کو، آرٹیفیشلی آپ اس کو نہیں کنٹرول کر سکتے. یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس کی ہیوی پولیٹیکل کاسٹ ہوگی. ہمارے نزدیک یہ کیچ 22 ہے پی ڈی ایم کے لیے. اگر یہ کرتے ہیں، اور اس وقت پنجاب اور کے پی کے الیکشن ہونے والے ہیں، اس الیکشن کے دوران اگر یہ کرتے ہیں تو ان کو بہت بڑی پولیٹیکل کاسٹ جو ہے پے کرنی پڑے گی. ہمارے نزدیک یہ ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا.
میرے نزدیک تو اور میرے ہمارے اپنے لیڈران جو ہیں ان کے نزدیک یہ بھاگ جائیں گے، یہ اگلے چند ہفتوں میں بھاگ جائیں گے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ عوام جن کے ساتھ انہوں نے یہ جو کیا ہے، اور ابھی آپ کو چیمہ صاحب بتائیں گے کہ یہ جو خردنوش کی جو چیزیں ہیں ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے، اور جو بجلی کے ساتھ کیا ہے، جو پیٹرول کے ساتھ کیا ہے، یہ عوام اور یہ ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. یہ جہاں مرضی بھاگیں گے، یہ جس کونے میں جائیں گے ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. چیمہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شوکت صاحب چونکہ اکانومسٹ ہیں تو وہ اکانومی کی بات کر رہے تھے. میرا مسئلہ جو ہے وہ ہے کہ ان کو قید سے یا بھوک سے کیسے بچایا جائے. تو یہ زیادہ بیسک مسئلہ ہے، لہٰذا اس کے حوالے سے تھوڑی بات کروں گا میں. پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے، زراعت ہے، یہ $75 ارب کی ہے، $75 بلین کی. $75 بلین میں سے $45 ارب جو ہے یہ لائف سٹاک ہے اور $30 ارب کی فصلیں ہیں. پاکستان میں ہم صرف ایک آئٹم اگر دیکھیں تو کھانے کا تیل پچھلے سال 11 مہینوں میں آیا $3.5 ارب کا. یہ آئی ایم ایف کے 3 سال کے پروگرام کے برابر ہے. آئی ایم ایف 3 سال میں جو آپ کو مدد دیتا ہے اس کے برابر آپ کا کھانے کا تیل 11 مہینوں میں. بیسک یہ ہے کہ اگر آپ زراعت میں ترقی کرتے ہیں تو آپ کی انڈسٹری آگے بڑھتی ہے، اسی سے آپ کی امپلائمنٹ ہے، اسی سے آپ کے ہاں غربت کا خاتمہ ہے اور اسی سے فوڈ کا ہے. ہم اگر بات کریں اس کی گندم کی، ہماری گندم جو خود پیدا کرتے ہیں وہ $10 ارب کی ہے. $4 ارب کی ہم منجی پیدا کر رہے ہیں، $5 ارب کے ہم ایڈیبل آئل کی ہماری ضروریات ہیں. اسی طرح $2 ارب کی مکئی پیدا کرتے ہیں. کسی بھی جگہ میں جب سیٹ بیک آتا ہے تو وہ یو کین سے کہ بلینز آف ڈالر میں آتا ہے. پچھلے سال جو ہماری گروتھ ہوئی ایگریکلچر میں وہ $4 ارب کی تھی. $4 ارب کی آئی ایم ایف کے پروگرام کو 4 سال کے برابر ہے. اس سال اگر دیکھیں تو اس سال جو شوکت صاحب بات کر رہے تھے کہ زراعت میں سیٹ بیک آئے گا، خریف کراپس پہلی پی ڈی ایم کی یا امپورٹڈ گورنمنٹ کے پہلے جو 6 مہینے ہیں اس میں کاٹن کی پیداوار 40% کم ہوئی ہے، اس میں منجی کی پیداوار تقریباً 25% کم ہو رہی ہے، اس میں چینی کی پیداوار 20% کم ہو رہی ہے، اس میں مکئی کی پیداوار تقریباً 10% کم ہو رہی ہے. اسی طرح ہر چیز کی پیداوار کم ہو رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ خریف میں جو کراپس کی پیداوار ہے یہ اپنا زراعت 30% پیچھے چلی گئی. ایک چھوٹی سی اور اگزامپل دیکھیں تو 1100 ارب روپے کی آپ کی پولٹری انڈسٹری ہے، 1100 ارب روپے کی. اس پولٹری انڈسٹری کے ساتھ کیا ہوا آپ تھوڑا سا بھی اگر دیکھیں، کوئی جو سویابین کے آپ کا جہاز تھے جس طرح انہیں روکا گیا اور 1100 ارب کی انڈسٹری کو جس طرح تباہ کرنے کی کوشش کی گئی، اس کا جو بھگتان ہے وہ عوام بھگت رہی ہے کہ تقریباً اس وقت $500 سے زیادہ مہنگا پولٹری پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا. یہاں پہ جو ایشو بن گیا ہے وہ یہ ہے، آپ اگر دیکھیں کہ 16% ابھی تک یوریا کی کنزمپشن کم ہے، 31% ڈی اے پی کی کنزمپشن کم ہے، 46 ٹریکٹر کم بکے ہیں اور کوئی تقریباً 65% پوٹاش کم بکی ہے. جب ان پٹس استعمال نہیں ہو رہے، جب ان پٹس زراعت کے مداخل استعمال نہیں ہو رہے تو اس کا آگے اسی طرح کاٹن پہ، رائس پہ، پیداوار پہ امپیکٹ آ گیا ہے. جب یہ امپیکٹ آ گیا ہے تو آپ کی سب سے بڑی انڈسٹری پاکستان میں اگر دیکھیں تو فوڈ انڈسٹری ہے. سب سے بڑی انڈسٹری آپ کی فوڈ انڈسٹری ہے. پھر ٹیکسٹائل انڈسٹری، ٹیکسٹائل اور فوڈ، یہ دونوں کو اگر دیکھیں گے تو پاکستان کی انڈسٹری کا 40% کے لگ بھگ ان دو انڈسٹریز کا. پھر تیسری چوتھی اگر انڈسٹری دیکھیں تو ساری مطلب پہلی 11 میں سے شاید 6 انڈسٹریز ایسی ہیں جو بڑی، جو فوڈ سے ریلیٹڈ ہیں. آپ کی زراعت نے لے کے چلنا ہے چیزوں کو. یہاں پہ ہم اگر دودھ دیکھیں، $20 ارب کا ہم دودھ پیدا کرتے ہیں. آپ کے ہاں جو اینیمل فیڈ ہے یا پولٹری فیڈ ہے یہ تقریباً 80% مہنگی ہو گئی پچھلے 9 مہینوں میں. 9 مہینوں میں تقریباً 80% آپ کا ونڈا اینیمل کا، جہاں سے آپ $20 ارب کا دودھ پیدا کرتے ہیں، اور 1100 ارب کی جو آپ کی پولٹری ہے اس کی اگر دیکھیں گے تو 70-80% آپ کی فیڈ مہنگی ہو گئی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس وقت زراعت میں کسان کو غریب کر رہے ہیں، اس کی پروڈکشن کم کر رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ 230 ملین کی جو آبادی ہے 23 کروڑ کی آبادی میں آپ کہہ لیں کہ ہم گھی امپورٹ نہیں کر سکتے. اگر گندم کی پیداوار کم ہوئی وہ امپورٹ نہیں کر سکتے. کاٹن ہم آج امپورٹ نہیں کر سکتے.
کہا کہ 11 روپیہ سبسڈی صرف توانائی کے شعبے میں تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے دی گزشتہ سال، اور اس کے علاوہ جو دیگر سرکولر ڈیٹ تھا وہ 350 ارب روپیہ الگ دیا. تو یہ ان کا الزام کس حد تک درست ہے کہ آپ نے توانائی سیکٹر کو اتنی بڑی سبسڈی دے کر خزانے پر بہت بوجھ ڈالا؟ بالکل حفیظ شیخ صاحب کے لیے میرے دل میں بڑی عزت ہے، لیکن حفیظ پاشا صاحب کے لیے بہت عزت ہے، لیکن حفیظ پاشا صاحب کی جو بیگم ہے وہ بھی اس وقت منسٹر ہیں، اور مجھے افسوس ہے کہ وہ ذرا تھوڑا ان کا جو اوپینین ہے وہ کلرڈ ہونا شروع ہو گیا ہے. ان کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ یہ جو انرجی کے جو پلانٹس لگا کے گئے تھے یہ پی ڈی ایم کی، یہ نون کی حکومت لگا کے گئی تھی، اور اس میں جو کہ ہم لوگوں نے وہ پیمنٹس کرتے تھے ان کی ان یوٹیلائز کیپیسٹی کی، وہ 450 ارب روپے تھی 2018 میں، وہ 2022 میں چلی گئی تھی 850 ارب، اور وہ ابھی اس سال میں جو ہے وہ تقریباً 1150 ارب روپے. تو وہ جو پیمنٹس تھیں وہ ہم نے دینی ہوتی تھی اور ہماری یوٹیلائزیشن نہیں ہوتی تھی، کیونکہ یہ وہ پلانٹس گارنٹیڈ ریٹرنز کر کے گئے تھے. تو لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ جو انفلو تھی جو 450 شروع ہوئی تھی اور گئی ہے تقریباً 1.25 ٹریلین پہ، اس کو انفلو کو سرکولر ڈیٹ میں پچھلے سال 100 بلین تک روک دیا تھا، 100 بلین تک روک دیا تھا سالانہ. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب ہر مہینے وہ انفلو 123 ارب روپیہ ہو رہی ہے. تو پاشا صاحب یہ بھی تو ذرا ان کو کہنا، ذرا سنبھالیں اس کو. ہمارا کام، ہم تو ان کا گن سمیٹ رہے تھے، اور ہم کس طریقے سے سمیٹ رہے تھے کہ ہم کیپیسٹی جو وہ یوٹیلائزیشن بڑھا رہے تھے بجلی کی. آخری سال میں ہماری جو یوٹیلائزیشن ہے 12% بڑھی تھی، تاکہ جو بجلی زیادہ کھپت ہوگی تو کم از کم پروڈکشن ہوگی اور اس سے ہم وہ پیمنٹس کر لیں گے. تو 1100 بالکل ہم نے 1100 کیے، کیونکہ ہم انہوں نے تو وہ بھی دینے بند کر دیے. جی دیکھیے جی، میں یہ بہت اچھا سوال آپ کا ہے، اور یہ میں نے اس میں کہنا تھا، لیکن میں وہ کہنا تھا وہ میں نے کہا نہیں، کیونکہ میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا. دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ ہم نے ان کے بقول، انہوں نے یہ نمبر دیا ہے کہ 19.3 ٹریلین کا ہم نے اپنے وقت میں قرض لیا، 19.3 ٹریلین کا، اور وہ پہلے ان کے ادوار تک وہ 25 ٹریلین تھا. ہم نے 19.3 تو 44.3 ٹریلین کا ڈیٹ ہم چھوڑ کے گئے. لیکن یہ سلیکٹیو نمبر دیتے ہیں، یہ نمبر نہیں دیتے کہ جی ڈی پی بھی اسی دوران میں ہم نے 72% انکریز کی، 72% انکریز کی. اس کا مطلب ہے ہمارا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی جو تھا وہ 64.5% تھا. ان کے وقت میں 63.6% تھا یا 4 تھا ہمارا. اور ہم نے کووڈ کو بھی سنبھالا. دنیا کے بیچ میں کووڈ کے دوران ڈیٹ ٹو جی ڈی پی سارے ممالک کا 10% ایوریج پہ بڑھا، ہم نے وہ نہیں بڑھنے دیا. اب کیا ہوا جناب؟ آگے چلیں. ہم تو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی 64 پہ چھوڑ کے چلے گئے. آپ نے 6 مہینوں میں 6.5 ٹریلین جو کیا ہے، 6.5 ٹریلین آپ نے 6 مہینوں میں کر دیا. اگر میں اس کو اینالائز کروں تو 13 ٹریلین ہے. اگر میں 4 سال جو ہمارے یہاں کروں تو یہ 50 ٹریلین ہے. تو یہ کس منہ سے ہمارے سے بات کرتے ہیں؟ سادہ فگر ایک فگر دوسرا سوال سر، ایک منٹ فگر. یہ قرضہ جو ہمارے دور کا ٹوٹل جو قرضہ ہے وہ تھا 14 ارب روپے پر ڈے، 14 ارب پر ڈے. ٹھیک، ہمارے دور میں جو ٹوٹل قرضہ تھا وہ 14 ارب پر ڈے تھا. اور آج کل جو ابھی تک قرضہ بنا ہے جب سے یہ آئے ہیں 37 ارب پر ڈے یہ لے رہے ہیں. 37 ارب پر ڈے جو قرضہ بڑھ رہا ہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں جب سے یہ آئے ہیں. ہمارے دور کے جو 3 سال اور 7 مہینے تھے یا 8 مہینے تھے وہ قرضہ جو ہے وہ 14 ارب پر ڈے تھا. جی یہ دوسرا سوال آپ نے چیمہ صاحب آپ زراعت کی بات کرتے ہیں کہ ذرا لاہور میں دائیں بائیں دیکھیں کہ ہر جانب تو ختم ہو رہی ہے زراعت. آپ کی ہاؤسنگ سوسائٹیز آ رہی ہیں اور اس تیزی سے آ رہی ہے. مطلب میرے جیسا بندہ بھی جس کے 20-30 ہزار ہم کہتے ہیں فائل لے لیں یار، وہ ہم پیسہ دگنا کرنے کے چکر میں ہیں. یہ آپ کا کیا پلان ہے؟ کیبنٹ میٹنگ، ہماری کیبنٹ میٹنگ ہوئی تھی
اس میں یہ تھا کہ جی ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہیں ان کو ہائی رائز پہ ہم جائیں، یہ فلیٹس جو ہیں یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کی اپروول کو مشکل کریں. ایک میٹنگ میں یہ طے ہوا کہ جی نیکسٹ میٹنگ میں کر لیں گے، تو اتنی دیر میں یہ تقریباً رجیم چینج کا ایشو بن گیا. وی ور ویری سیریس اباؤٹ اٹ کہ ہم ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہیں ان کی اپروول جو ہے اتنا مشکل کر دیں کہ یہ ہاؤس جو ہے بنگلوز، پوری دنیا میں بنگلہ مہنگا ہے، پوری دنیا میں فلیٹ سستے ہیں. سو ہم وہ کرنے جا رہے تھے کہ فلیٹ سستے کریں اور بنگلہ مہنگا کر دیں. بنگلوں کی آپ کہہ لیں کہ صرف امیر لوگ لے سکیں، باقی لوگ نہ لیں. اچھا سر دیکھیں، میں اس کے اوپر اس کو کمپلیٹ کر لوں. کمپلیٹ کر لوں. دیکھیں جی، یہی ہم کہنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہی جو ہے بڑے جو اکانومسٹ ہیں باہر والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ جس طرح آپ نے فائلوں والی بات کی ہے، یہ ان پروڈکٹیو انویسٹمنٹ ہے پاکستان میں. یہ پروڈیوس نہیں کرتی. اگر اس میں گھر بن جاتا ہے تو وہ تو ایک قسم کے پروڈکٹیو ہو جائے، لیکن لوگ کیا کر رہے ہیں، سوسائٹیز بنا کے پلاٹس بیچ کے غائب ہو جاتے ہیں. مطلب بس وہ پلاٹ پڑے ہوئے ہیں. فوڈ کی مہنگائی زیادہ ہوتی نظر آ رہی ہے. اور شوکت صاحب کی جو بات ہے وہ کر رہے ہیں سی پی آئی کی بات کرتے ہیں، میں کروں گا ایس پی آئی کی بات. ایس پی آئی یہ ہے سینسٹیو پرائس انڈیکس، جس میں آپ کی انرجی اور خوراک یہ دو چیزیں. اب جب اور سی پی آئی میں آتی ہے آپ کی مطلب دکان، پراپرٹی، مکان، ہر چیز آ جاتی ہے. جب مہنگائی زیادہ ہوتی ہے تو دکان مکان تو لوگ نہیں خریدتے، پلاٹ تو نہیں خریدتے، لیکن خوراک اور پیٹرول تو یا بجلی تو انہیں خریدنی ہے. سو پاکستان میں جو لوگ کہتے ہیں نا 25% مہنگائی ہے، 25% مہنگائی ہے ان کے لیے جو پراپرٹی بھی ساتھ خریدتے ہیں. جو میرے اور آپ کے لیے مہنگائی ہے غریب آدمی کے لیے وہ مہنگائی 36% سے زیادہ ہے. اور اگلے سال بھی یہ مہنگائی اسی طرح زیادہ ہوتی نظر آ رہی. جو خطرے والی بات ہے، خطرے والی بات جو ہے کہ تقریباً اس وقت پچھلے سال میں 60% آپ کہہ لیں کہ جو آلموسٹ 26-27 ہزار روپے کا ایک بندے کا کھانا تھا ماہانہ، آپ کہہ لیں وہ چلا گیا 42,000 روپے. تو وہاں پہ اس وقت جو ہوا ہے نا، لوگوں کے آٹے کے ساتھ جو ہوا ہے، جو گھی کے ساتھ ہوا ہے، جو اس وقت آٹے کا توڑا پورا نہیں لیتے، 2-2 کلو کر کے لیتے ہیں، 1-1 کلو کر کے لیتے ہیں، وہ ایشو بن گیا. اور لاسٹ بات میں اس کے حوالے سے کرنا چاہوں گا، آپ مئی میں اپنا مارچ کا افورڈیبلٹی انڈیکس نکالیں یا لیونگ کاسٹ انڈیکس نکالیں دنیا کا. ہم نے بڑا، عمران خان صاحب نے بار بار آپ کو کہا تھا، اس وقت ہمارے پاس دنیا میں 3 چیزوں میں ہم سستا ترین ملک تھے. 3 چیزوں میں، خوراک یعنی گراسریز، ہاؤس کا کرایہ، ہاؤس اور دکان کا کرایہ، اور تیسرا ایجوکیشن. دنیا کا سستا ترین ملک تھے ہم. دنیا کے 139 ملکوں کو انہوں نے کیا سروے، اس میں ہم افغانستان سے بھی سستا ملک تھے. اب اس میں اب جاتے ہیں تو آج کی دیکھیں پرائسز. آج کی پرائسز، ویٹ کی دنیا کی 90 روپے پرائس ہے، میز 70 روپے، بیف 1120 روپے، چکن 761، آلموسٹ دنیا کے برابر ہم پہنچ گئے ہیں. دنیا سے ہم 13% دنیا کا. خوراک کتنی سستی تھی، آج ہم دنیا کے قریب پہنچ گئے ہیں. یہ شکر تھوڑا شارٹ. معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے، تو ٹیکنوکریٹس حکومت کی بھی بات کی جا رہی ہے، کیا اس سے بھی معاشی استحکام آ جائے؟ دیکھیں، ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، یہ جو حکومتیں ہیں نا وہ عوام ہی سلیکٹ کرتے ہیں. عوام کی طاقت سے ہی حکومتیں اپنا جو ہے وہ ڈیسیژنز لیتی ہیں. اور اگر آپ عوام جو ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ تو بیسیکلی ٹیکنوکریٹس ہیں نا بیٹھے، تو ویسے تو میں بھی ٹیکنوکریٹ ہوں. اگر مجھے عوام کی جو ہے قوت میرے پیچھے نہیں ہوگی تو میں مشکل فیصلے کیسے کروں گا؟ تو پہلے تو آئین میں ہی نہیں ہے نا یہ ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ، تو پہلے تو غیر آئینی چیز کریں گے. دوسری چیز ہے کہ ان کے پیچھے کون سی سپورٹ ہوگی پبلک کی، تو ہم تو اس کو بالکل مانتے ہی نہیں. جی آپ پیچھے سے بڑی دیر سے کہہ رہے ہیں. جی آپ نے کہا ہے کہ آپ کے دور میں 3 سالوں میں اکانومی بہت اچھی چل رہی تھی، لیکن آپ کے دور میں 4 منسٹر جو ہے فائنانس کے منسٹر چینج ہوئے تھے، اور دوسرا مہنگائی بھی آپ کے دور میں زیادہ بڑھنا شروع ہوئی تھی. اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو 4 جو ہیں یا 5 ہوں یا 3 ہوں، دیکھیں پہلے تو چوتھا جو ہے وہ تو 15 دن کے لیے ٹرانزٹ تھا، کیونکہ میں نے آنا تھا اور اس میں 15 دن لگ گئے، تو 3 تھے بیسیکلی. لیکن دیکھیں اس کو آپ یہ نہ لیں، ایک پچھلی حکومت والے نے ایک ہی نے کچھ 4-4.5 سال مطلب فائنانس منسٹر رہے تھے، اور وہ جو گل کھلا کے گئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں. تو اس کو چھوڑے 3 تھے یا 4 تھے. دوسری جو آپ نے بات کی تھی، مہنگائی بڑھنی شروع ہوئی تھی. مہنگائی پہلے تو اس لیے بڑھی کہ ہم نے IMF پروگرام ہمیں فورسفلی لینا پڑا. خان صاحب شروع میں 1 سال لگے رہے 9 مہینے لوگوں سے پیسے لینے کے لیے، لیکن بعد میں پتا چلا کہ نہیں IMF پروگرام کرنا. انہوں نے بہت سخت ریسٹرکشن لگائیں، جس میں انہوں نے ڈسکاؤنٹ ریٹس بڑھا دیے، ٹیرف بڑھا دیے، بجلی کے سارے انہوں نے
جو آپ کو معلوم ہے پیٹرول پرائسز وغیرہ بڑھا دی، اس کی وجہ سے وہ مہنگائی ہونا شروع ہوئی. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے آخری 1.5 سال میں سپر آیا. سپر سائیکل کو ہم نے سنبھالنے کی اور 12.2% پہ ہم انفلیشن چھوڑ کے گئے. آج وہی انفلیشن 27% کر کے، تو ہمارا تو سپر سائیکل تو ہم نے کر لیا تھا، اس کو کنٹرول کر لیا تھا. تو یہ نہیں آپ کہیں کہ جی ہم نے بڑھائی تھی، وہ اس لیے بڑھائی تھی کہ ان کے جو کرتوت تھے اس کو ہم کنٹرول کرتے IMF کے تھرو کر رہے تھے، اس کی وجہ سے مہنگائی ہوئی تھی. کیا آ رہے ہیں. اور آپ کا سوال کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس اپنی کمپیٹنس ہوتی ہے تو پھر دوسرا کوئی اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا. جی شوقی صاحب یہ بتائیے گا کہ IMF کا پروگرام آپ کی حکومت میں انیشیٹ ہوا تھا، اسد عمر صاحب نے، اس کے بعد عبدالعزیز شیخ صاحب آئے، آپ 3-4 وزیر خزانہ آئے اور IMF سے ڈیل نہیں کر سکے. اس گورنمنٹ نے آگے کی، کم از کم اسماعیل صاحب کو اتنا کریڈٹ تو آپ دیں کہ انہوں نے IMF کا ڈیل سائن کر لیا جو آپ نہیں کر سکے. اور دوسرا میرا اس کا حصہ ہے کوشچن کا کہ آپ نے ابھی کہا کہ IMF پروگرام سے ہمیں نکلنا ہوگا، تو اب آپ کیا کمٹ کرتے ہیں کہ 2/3 میجورٹی اگر آپ کو مل جاتی ہے تو IMF میں نہیں جائیں گے آپ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے میرے خیال میں ذرا تھوڑی سی جو بیان کیا وہ درست نہیں ہے. IMF پروگرام ہم نے کیا اور ہم چلا رہے تھے. آپ جو کیسے کہہ رہے ہیں، میں جب اپریل میں آیا تھا تو انہوں نے اگریمنٹ کیا تھا $500 ملین لے کے کہ ٹیکسز 700 ارب روپے کے لگا دیں گے، 5 روپے کی بجلی بڑھا دیں گے اور اسٹیٹ بینک کو جو ہے وہ پورا کا پورا انڈیپینڈنٹ کر دیں گے. میں ادھر کھڑا ہو گیا، میں نے کہا یہ نہیں ہوگا. میں نے اس کو ٹھیک کروایا، اس کو 700 کو 350 بلین کے ٹیکسز پہ لے کے آیا. اس کے بعد جو 5 روپے کی بجلی تھی اس کو 2.5 روپے پہ لے کے آیا اور اسٹیٹ بینک بھی ہم نے ڈائلیوٹ کروایا. تو یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکتے. میں نے 2008 میں بھی IMF کا پروگرام کیا ہوا ہے اور سکسیسفلی کیا ہوا ہے. جب میں نکلنے لگا تو IMF کے مینیجنگ ڈائریکٹر نے خط لکھا تھا آپ مت جائیں بیکاز 40% آف دی انٹیگریٹی آف دس پروگرام از بیکاز آف یو ایز اے پرسن. تو مجھے جانا تھا کیونکہ اصولوں پہ میں گیا تھا. تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں کر سکے. ہم نے اس دفعہ بھی چلتا ہوا پروگرام چھوڑ کے ہیں. یہ جو کہتے ہیں نا آپ جو وہ بھائی ہم نے وہ جو فریز کیا تھا اس کے میں نے پورے اہداف بتا دیے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یار اس میں کیا ایسی بڑی بات تھی، اس میں 466 بلین 4 مہینے میں تھا.